الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم. مخدوم گرامی قدر حضرت اقدس مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم، مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا سید محمد شاہد صاحب مدظلہ، اس مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا عاقل احمد صاحب دامت برکاتہم، اور معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ مجھے کچھ کہنا تو ہوگا مغرب کے بعد، لیکن معلوم نہیں آگے کیا ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بندہ بھی اس شعبہ تخصص الحدیث جامعہ مظاہر علوم کا طالب علم ہے۔ جب اپنے بڑوں اور اپنے اساتذہ کے حکم پر دارالعلوم دیوبند میں منتقل ہو گیا تو وہاں مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ آیا ہے تخصص کرانے کے لیے، اس نے تخصص کہاں کیا ہے؟ میں نے صاف کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تخصص جامعہ مظاہر علوم سہارنپور میں کیا ہے، اور 2 سال ہی نہیں 5 سال تک کیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ جیسا کہ حضرت امین عام دامت برکاتہم کا جو پہلے جو یہ کتابچہ ہے تخصص حدیث کا تعارف، اب تو یہ موٹی کتاب ہو گئی ہے، اس میں حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے کہ اصل تخصص تو کسی صاحب علم کی صحبت میں رہ کر حاصل ہوتا ہے۔ صحیح بات یہی ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم کو تخصص حاصل ہوا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر، حضرت مولانا سلمان صاحب ناظم مظاہر علوم رحمۃ اللہ علیہ کو تخصص حاصل ہوا، اور ہمارے سامنے موجود حضرت امین عام مولانا محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم کو تخصص حاصل ہوا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں رہ کر۔ حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے عمے بزرگوار تھے، اور مدرسہ جامعہ اسلامیہ بنارس میں بندہ خدمت انجام دے رہا تھا، اور وہاں الحمدللہ وہ مدرسہ سرکاری ایڈڈ ہے، اور وہاں سے چھوڑ کر کے شاید ہی کوئی جائے، لیکن یہاں جب حضرت تشریف لے آئے اور 1 سال کے بعد دوسرے سال درجہ بڑھانا ہوا تو یہاں کے اکابر نے حضرت سے فرمایا کہ اپنے مطلب کا کوئی آدمی لے آئیے جو آپ کی بات مان کر کے کام کرے۔ حضرت کی نظر میری اس ناچیز پر پڑی، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے یہاں آنا ہوا، اور یہاں واقعتاً اگر میں نہ آتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ یہ جو ہمارے اکابر موجود ہیں، خاص طور سے حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم، یہ حضرات اپنے عمل سے تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ جو درس ان کا عام فہم ہوتا ہے، دل نشیں ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن حضرات کا کردار، حضرات کا اخلاق، حضرات کا انداز تربیت عجیب و غریب ہے کہ غیر شعوری طور پر آدمی متاثر ہو کے رہتا ہے۔ بذل المجہود بڑی بابرکت کتاب ہے، جس نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الحدیث بنایا۔ آپ بیتی میں شیخ نے بہت تفصیل سے اس کی پوری داستان لکھی ہے۔ اس بذل المجہود ہی کی طباعت اور اس کی
نئے سرے سے اس کی تعلیق کے ساتھ جو ہے جو اس کی طباعت ہوئی مصر سے، اس کے لیے حضرت مولانا تقی الدین صاحب دامت برکاتہم کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا. ان کے ساتھ اور بھی بہت سے علماء تشریف لے گئے اور یہ خدمت ان کے ذریعے سے انجام پائی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا تقی الدین صاحب دامت برکاتہم کو وہ قبولیت عطا فرمائی کہ ہمارے اکابر کو جس عظمت اور احترام کے ساتھ ہمارے اکابر کے کارناموں کو جس وقیع انداز میں عرب دنیا میں انہوں نے پھیلایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اور ہماری پوری یہ گویا دیوبندی برادری کہہ لیجئے اور حنفیہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا تقی الدین صاحب کے مرہون منت ہیں کہ انہوں نے ہمارے اکابر کی ان کتابوں کو بڑے اچھے انداز سے شائع کرایا اور پوری دنیا میں یہ پھیل گئے اور ان کتابوں نے اپنی علمیت اور اپنی اہمیت کا سکہ منوایا. اس بذل المجہود ہی کے مصری اور ہندوستانی نسخے سے مقابلہ کرنے کے لیے مولانا تقی الدین صاحب دامت برکاتہم نے بندے کو مقرر کیا. یہاں مولانا شمس الرحمان صاحب موجود ہیں، اس وقت جو پڑھتے تھے میرے ساتھ مقابلے میں وہ بھی شریک رہتے تھے. اس کے بعد اور بھی چند احباب آتے رہے. الحمدللہ یہ کام پوری بذل المجہود از اول تا آخر بذل المجہود کو حرفاً حرفاً پڑھنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی. شاید سبق پڑھانے میں بھی آدمی سالوں میں جا کر پوری کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ کرتا. بہرحال اس بہانے سے اللہ نے یہ مطالعہ کرا دیا، جس کے نتیجے میں ایک ذہن کھلا اور کام کرنے کا حوصلہ ملا. اور اس میں کہہ رہا ہوں بذل المجہود بڑی بابرکت کتاب ہے. اس کی برکتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی. اور جب حج میں مدینہ منورہ میں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب برنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ تمہیں یا دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے، یا تو ترمذی شریف کی شرح از اول مستقل طور پر لکھنی ہے یا معارف السنن کا تکملہ کرنا ہے. دونوں میں سے کون کام کرو گے یہ تم طے کر لینا، لیکن کرنا ہے، وعدہ کرو میرے سامنے. بہرحال میں نے کہا کہ آپ دعا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ پھر یہاں آنے کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کی روشنی میں کام شروع کیا گیا اور الحمدللہ العفو الزکی کے نام سے جامع شرح جامع ترمذی کی یہ ہو رہی ہے اور اب 17 جلدیں اس کی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں. یہ بذل المجہود کی برکت ہے اور اس مدرسہ مظاہر علوم کے شعبے سے وابستگی کا اثر ہے. مجھے اپنے کارنامے نہیں دکھانے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں اور 100 مرتبہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مدرسہ مظاہر علوم کی اس شعبہ تخصص الحدیث کی وابستگی سے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک علمی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بعض کام بظاہر بہت ہلکے ہیں، کم ہیں. مثلا یہ آپ بیتی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. شیخ کی آپ بیتی علوم و معارف کا خزانہ ہے. شیخ کی آپ بیتی میں ہر فن موجود ہے، جگ بیتی ہے، علم کی تاریخ ہے اور مسلک کی تاریخ ہے. اب اس کتاب سے اگر یوں تو آدمی پڑھتا ہے تو پڑھتا چلا جائے، اتنی دل نشین کتاب ہے، بہت سہل انداز میں آسان سادے انداز میں حضرت نے لکھا ہے. کتاب پڑھنے کے بعد بعض دفعہ کوئی چیز دوبارہ نکالنی ہوتی ہے، اس میں تو بڑی دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ وہ جیسے جیسے بات یاد آتی گئی ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے املا کرائے ہیں اور ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی. یہ اسی شعبے سے وابستگی کی برکت ہے کہ کام کرنے کے دوران بذل المجہود کے کام کرنے کے دوران بھی فہرست ہم نے تیار کرنی شروع کی تھی. وہ ایک مزاج بن گیا تھا. حضرت پیر صاحب مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی نئے سرے سے کتابت کرا کر کے جب اس کے مقابلے کے لیے تصحیح کے لیے میرے ذمہ لگایا تو اس میں یہ بات ہوئی کہ میں اس کی ایک فہرست بنا دوں. چنانچہ اعلام شخصیات جتنے ہیں ان کو الف با تا کی ترتیب کے مطابق ایک فہرست بنا دی گئی. مضامین کے اعتبار سے حضرت کی سوانح اور سیرت سے متعلق مواد ایک طرف، مظاہر علوم کی تاریخ سے متعلق مواد ایک طرف، علمی مسائل ایک طرف، تاریخی مباحث ایک طرف، اسی طریقے سے طلباء کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے جو مواد ہے وہ، سلوک و معرفت کے تعلق سے جو مباحث ہیں وہ، تو الگ باب وار فصل وار اس طریقے سے یہ ایک فہرست بن گئی ہے کہ اس فہرست کے اعتبار سے ایک ترتیب جدید. کام بہت معمولی سا ہے
کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس آپ بیتی جو ایک علم و معرفت کا خزانہ عامرہ ہے، اگر آپ اس سے اپنے ذوق کے مطابق اور تقاضے کے مطابق کوئی نیا مضمون، نئی کتاب تیار کرنا چاہیں تو آپ بیتی کی روشنی میں 20 کتابیں تیار ہو سکتی ہیں الحمدللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، شعبہ یعنی اختصاص، جیسا کہ صبح یہ بات آئی تھی کہ اب سارے لوگ، پہلے تو حرفاً مولا لوگ ہوا کرتے تھے، ایک عالم تمام علوم و فنون میں دستگاہ رکھتا تھا، لیکن اب قوا کمزور ہو گئے، ہمتیں کم ہو گئیں، صلاحیتیں کمزور ہو گئیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی مخصوص یعنی فقہ کے پہلو کو لے کر کچھ لوگ حدیث کے پہلو کو لے کر، کچھ کو لوگ یعنی تفسیر کے پہلو کو لے کر کے، اور میں بنگلہ دیش، پڑوسی ملک بنگلہ دیش جانا ہوتا رہتا ہے، وہاں تخصصات کا رجحان ہمارے ملک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ وہاں تخصص فی الحدیث، تخصص فی علوم الحدیث، تخصص فی علوم التفسیر، تخصص فی التفسیر، اور تخصص فی التجوید والقراءات، تخصص فی الدعوہ۔ تو اس طریقے سے مختلف تخصصات وہاں ہیں اور کثرت سے ہیں، اور الحمدللہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور وہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف بھیڑ لگی ہوئی ہے، کام ہو رہا ہے اور بہت ہی منظم انداز میں کام ہو رہا ہے۔ ان کے مشرفین بہت ہی صاحب بصیرت لوگ ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں جیسا کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بہت صاف طور پر یہ بات کہا کہ الفضل للمتقدمی، ہمارے ملک میں مظاہر علوم، جامعہ مظاہر علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تفوق، یہ امتیاز بخشا ہے۔ پہلے سے بھی حدیثی خدمات میں یہ جامعہ ممتاز اور نمایاں رہا ہے، اور علوم حدیث کے حوالے سے بھی اللہ نے اس کو پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں بھی یہ شعبہ قائم ہوا، اور الحمدللہ بہت کامیاب شعبہ ہے اور بڑی محنت سے وہاں کام ہو رہا ہے۔ دارالعلوم کے ممتاز اچھے فضلاء چھٹ کر کے وہاں آتے ہیں اور ان سے محنت بھی لی جاتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان سب کا ثواب یہ نامہ اعمال میں آئے گا ہمارے انہی اکابر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور اس کے جو جن نیک نیتوں کے ساتھ یہ مبارک سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برگ و بار کو اور زیادہ جو ہے پھیلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا جو شعبے کے جس میں ہمارے متخصصین کے احوال ذکر کیے گئے، جمع کیے گئے، اس میں مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے ایک متخصص مولانا سفیان صاحب، باوجود ان کے کہ ان کے احوال یہاں پر آئے تھے، لیکن وہ اس جلد میں آ نہیں سکے۔ انشاءاللہ جلد ثانی جب طبع ہوگی تو مولانا سفیان صاحب کے احوال انشاءاللہ اس میں شامل طبع کر لیے جائیں گے۔